مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حسین خوبصورت بزم میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا خالق کائنات بسط کا حضور صاحب دولت ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب کائنات آج کی اس محفل پاک کو سجانے والے، دور و نزدیک سے چل کے تشریف لانے والے، اللہ تعالیٰ سب میرے عزیز بھائیوں کے علم اور رزق میں برکت عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے آپ نے میری جماعت کے مقتدر اور محترم عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سجاد حسین فیضی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی خوبصورت اور مغز خطاب سماعت کیا۔ ان دنوں کے اندر صرف علماء ہی نہیں بلکہ عوام اہل سنت بھی انتہائی مصروف اور مشغول ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک بیٹھے ہیں، کل دن کی بھی پھر وہ محبت بھری آپ کی حاضریاں ہوں گی، تو میں آپ کو زیادہ طوالت کی طرف نہیں لے کے جاؤں گا، اختصار کے ساتھ حاضری ہوگی۔ جاگنے کا ثبوت دیجیے، ایک بار سارے مل کے بآواز بلند پڑھیے گا صلاۃ و سلام برادر جی وقار، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری صفات کا حامل بنا کے بھیجا، اور آپ کی عظیم اور حسین صفات میں سے ایک صفت ہے کہ حضور کو اللہ نے نرم دل بنایا ہے۔ اور اگر ہم انقلاب محمدی یعنی اسلام کی شکل میں، دین کی شکل میں جو رسول کریم علیہ السلام نے انقلاب برپا کیا ہے، اس کے پیچھے اگر خصوصی کوشش اور خصوصی کاوش دیکھی جائے تو وہ تلوار کی نہیں ہے بلکہ وہ امام الانبیاء کے عظیم اور حسین کردار کی۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے بڑے ظالم اور بڑے بڑے جابر اور بڑے بڑے طاقتور لوگوں کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن مقابلہ کرنے کا میرے آقا کا انداز بڑا منفرد رہا، اس لیے کہ دنیا کے اندر جب بھی کوئی فاتح آتا ہے، کسی علاقے کو فتح کرتا ہے، تو وہ سب سے پہلے اس علاقے کے دارالخلافہ کو اپنے قبضے میں لیتا ہے، ان کے قلعے پر اپنا تسلط جماتا ہے اور ان کے بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے قدموں میں گراتا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنا زور استعمال کرنا ہوتا ہے۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے غلبے کے لیے اور انقلاب محمدی کے لیے کسی کے دارالخلافہ پہ جا کے سب سے پہلے قبضہ نہیں جمایا، کسی کے قلعے پہ جا کر سب سے پہلے قبضہ نہیں جمایا، کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کو جا کر اپنے ظلم اور جبر کے ذریعے سے اپنے قدموں میں نہیں گرایا، بلکہ انقلاب محمدی کے لیے میرے آقا نے گرانے کی بجائے جو لوگ گرے پڑے تھے ان کو اٹھانا شروع کر دیا۔ اور یہ تاریخ کا ایک عظیم اور حسین بالکل انوکھا انقلاب ہے کہ میرے آقا نے بڑے بڑے لوگوں کو گرایا نہیں، بلکہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ گرے پڑے تھے محمد مصطفیٰ نے ان کو اٹھانا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے، حضور کی تشریف آوری سے پہلے جو بھی حکومتیں، جو بھی سلطنتیں قائم تھیں، وہ دراصل ظلم کی بنیاد پر تھی۔ ہر حکومت کا جو تسلط تھا وہ دراصل کسی نہ کسی ظلم کی وجہ سے تھا۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آ کر ان کا ظلم روکنے کے لیے جو مظلوم طبقہ تھا، امام الانبیاء نے آ کر ان کی حمایت کرنا شروع کر دی۔ اب وہ لوگ جو مظلوم تھے، میرے آقا نے ان کے سروں پر دست شفقت رکھا
اور جو محروم لوگ تھے میرے آقا نے ان کی دلجوئی کے لیے ان کو اٹھا کے سینے سے لگانا شروع کر دیا. پھر نتیجہ کیا نکلتا؟ میرے آقا جیسے جیسے ان لوگوں کو اٹھاتے چلے گئے رب کائنات اتنا ہی دین اسلام کو پھیلاتا چلا گیا. آئیے میں آپ کو چند ایک مثالیں دے کے آج کے اس مضمون کو بالکل اختتام کی جانب لے کے چلتا ہوں. اس معاشرے کے اندر جو سب سے مظلوم طبقہ تھا نا، سب سے مظلوم طبقہ، وہ اس وقت کے غلام لوگ تھے. آج جس طرح ہمارے ہاں بھیڑ بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں، میرے آقا کے دور کے اندر اس طرح انسانوں کے ریوڑ ہوا کرتے تھے. یعنی ایک سردار کے پاس، ایک آقا کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں خادم، غلام اور نوکر ہوتے تھے. اور سمجھیے گا اس نوکر کی اوقات یہ تھی کہ اگر کوئی بھی بات کرتے کرتے اپنا ہاتھ اپنے آقا کی طرف اشارہ کر دیتا تو آقا اس کا ہاتھ کاٹ دیا کرتا تھا. اندازہ کیجئے وہ کس قدر شفاف اور سخت دل اور ظالم معاشرہ تھا کہ اگر کبھی بات کرتے کرتے وہ آقا کے مزاج کے خلاف غلام کبھی کلام کر دیتا تو آقا اس کی زبان کٹوا دیا کرتا تھا. اس قدر وہ ظالم اور شفاف لوگ تھے کہ اگر کبھی اس معاشرے کے اندر آقا ایک حکم دیتا، غلام کو پسند نہ آتا تو غلام اگر انکار میں گردن ہلا دیتا تو اس کی گردن اتار دی جاتی تھی. اندازہ کیجئے اتنا ظلم تو آج شاید ایک بکریاں چرانے والا چرواہا بکریوں میں بھی نہیں کرتا جتنا وہ شفاف معاشرہ ظلم و جبر انسانوں پہ کیا کرتا تھا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا کیا؟ میرے آقا نے سب سے پہلے آ کر ان غلاموں کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ قائم کیا. اس لیے کہ وہ معاشرہ، اس معاشرے کے یہ افراد جو غلام زادے تھے اور جو غلام تھے وہ چونکہ محبت کے بھوکے تھے. روٹی تو ان کو وقتی بے وقتی مل ہی جاتی تھی، کپڑا لباس تو ان کو مل ہی جایا کرتا تھا. اب وہ ضرورت تھی ان کو شفقت کی، ضرورت تھی ان کو مہربانی کی، اور ضرورت تھی ان کو محبت کی. امام الانبیاء نے آ کر سب سے پہلے اس معاشرے کو اور اس معاشرے میں بسنے والے غلاموں کو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے محبت عطا فرمائی ہے. اور محبت عطا کرنے کا علماء جلوہ گر ہیں، بہترین طریقہ ہوتا ہے آپ کسی کی عزت نفس کا خیال کریں. سبحان اللہ. محبت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے آپ اس کی عزت نفس کا خیال کریں. آئیے میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ میرے آقا نے اس معاشرے کے اندر یہ پسا ہوا طبقہ اور یہ مظلوم طبقہ جس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، میرے آقا نے محبت کی اور محبت کا انداز انوکھا نرالا رکھا. اور وہ کیا کہ میرے آقا نے ان کی عزت نفس پہ آ کر پہرا دیا. رسول کریم علیہ السلام کی جب پہلی شادی ہوئی ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو نبی پاک کی بارگاہ کے اندر ایک تحفے میں غلام پیش کیا گیا. حضور علیہ السلام نے اس غلام کو قبول کیا اور غلام پیش کرتے وقت سیدہ خدیجہ پاک نے عرض کیا حضور یہ آپ کا نوکر ہے، گھر کے کام کاج کیا کرے گا، آپ کی خدمت کیا کرے گا، آپ کے پاس رہا کرے گا، یہ آپ کا غلام ہے. تو میرے آقا کا جواب سنیے گا کیا تھا. فرمایا میرے گھر میں رہے گا، کام کاج کرے گا، خدمت کرے گا، لیکن یہ میرا غلام بن کے نہیں، محمد مصطفیٰ کا بیٹا بن کے رہے گا. دیکھیے میرے آقا کس قدر نرم دل ہے. اور نرم دلی کی مثال دیکھنا کیا ہے کہ جو بندہ جتنا نرم دل ہوگا وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا وہ اتنا درد محسوس کرے گا. تو میرے آقا نرم دل تھے، محسوس کیا اس معاشرے میں سب سے زیادہ ٹوٹے ہوئے دل کا اگر کوئی معاشرہ ہے تو وہ غلاموں کا ہے. میرے آقا نے ان کو عزت نفس دیتے ہوئے کیا کہا؟ فرمایا میرا غلام بن کے نہیں بلکہ زید محمد کے گھر محمد کا بیٹا بن کے رہے گا. اور اگر کبھی کسی نوکر کو بیٹا کہہ دیا جائے
تو وہ سارا دن کام کر کے تھکتا نہیں ہے. کیوں؟ کہ میرے آقا نے مجھے بیٹا کہا. اور پھر اگر امام الانبیاء کسی کو بیٹا کہہ دے اور محمد مصطفیٰ کسی کے ساتھ اتنے اخلاق سے پیش آئے, اتنی محبت سے پیش آئے, تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو بتایا, زمانے والوں میں لوگوں کو قید کرنے نہیں بلکہ محمد ان غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے آیا. ابھی چند دن گزرے تھے, کچھ وقت گزرا تھا, حضرت زید کے جو غلام تھے نا, ان کے والدین کو پتہ چل گیا کہ ہمارا بیٹا محمد بن عبداللہ کے پاس ہے مکے میں, وہ پیسے لے کے آ گئے. انہوں نے کہا محمد یہ پیسے قبول کیجئے اور ہمارا بچہ ہمیں دیجئے. اور میرے آقا کا جواب سنیے گا اور اس جواب کو دل کی تختی پہ لکھیے گا, توجہ میری طرف رہے. مجھے پتا ہے مجھ سے پہلے آپ نے نعرے بھی لگا لیے سبحان اللہ کہہ کہ اب تھک بھی گئے ہیں, لیکن اب میں آپ کو تھکانا نہیں چاہتا, بالکل خاموش ہو کے میری گفتگو سن لیں, میں پھر بھی آپ پہ راضی ہوں. لیکن سبحان اللہ کہنا جائز بھی ہے. اب پھر سمجھیے میرا جملے اس کو. وہ آ کر مال کا ڈھیر لگا دیا, کہا حضور کے پیسے اٹھائیے اور ہمیں ہمارا بچہ دیجیے. کیوں؟ اس معاشرے کے اندر غلاموں کو یعنی انسانوں کو خریدا بھی جاتا تھا, بیچا بھی جاتا تھا. تو حضور پیسے اٹھائیے اور یہ غلام مجھے دیجیے. تو میرے آقا کا جواب سنیے, آپ نے فرمایا میں تمہارے سامنے انسانیت کا سوداگر نہیں بلکہ میں تو تمہارے سامنے اللہ کی طرف سے ہادی اور راہبر بن کے آیا ہوں. اور اس جملے کی ذرا قدر سمجھیے گا, یہ میرے آقا نے جملہ کب ارشاد فرمایا تھا کہ جب ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب نکاح کیا تو میرے آقا نے اس وقت اعلان نبوت نہیں کیا تھا, اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ اس وقت ہدیے میں مل رہے ہیں. اور جب پیچھے والوں نے آ کے کہا پیسے لو ہمارا بچہ دے دو, تو میرے آقا نے فرمایا نہیں, میں انسانیت کو خریدنے اور بیچنے نہیں, محمد تو انسانیت کو آزاد کرنے کے لیے آیا. انہوں نے کہا ہمارا بچہ ہے تو ہم تو لینے آئے ہیں. میرے آقا نے فرمایا پیسے اپنے پاس رکھو, میں ابھی بلاتا ہوں حضرت زید کو, اگر وہ جانے کے لیے تیار ہو جائے تو محمد روکے گا نہیں. اگر وہ جانے کے لیے تیار ہو جائے تو محمد روکے گا نہیں. اب ان کے دل میں تھا ہم باپ ہیں, ہم ان کے چچا ہیں, ہم ان کے بھائی ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زید ہمارے ساتھ رہ جائے. حضرت زید کو بلایا گیا, حضرت زید آ کے امام الانبیاء کے پیچھے کھڑے ہو گئے. میرے آقا نے پوچھا زید ان لوگوں کو جانتا ہے؟ حضور جانتا ہوں, کون ہے؟ آقا یہ میرے ابا جان ہیں, یہ میرے چچا ہیں, یہ میرے بھائی ہیں. میرے آقا نے فرمایا جاؤ جا کے ملیے ان سے. عرض کیا آقا ضرور ملتا ہوں, لیکن آپ پہلے مجھ سے وعدہ کیجئے کہ مجھے آپ ان کے ساتھ بھیجیں گے نہیں. میں جا کے ان کے ساتھ مل جاتا ہوں, ملاقات کرتا ہوں, حال احوال لوں گا, لیکن آپ مجھے ان کے ساتھ بھیجیں گے نہیں. اب ذرا اس جملے کی قدر شاید کوئی کر جائے, لیکن سمجھیے گا اس جملے کو, اور میرے آقا کا نرم دل ہونا سمجھیے گا کیسا تھا. بھیا آج ہمارے بچے ہمارے گھر کے اندر پیدا ہو کے, ہمارے گھر کے اندر پڑھ لکھ کے, ہمارے گھر کے اندر جوان ہو کے, ہماری پرورش میں رہ کے جب ان کی شادیاں ہو جائے نا, تو جب ان کی حرم محترم آئے تو چند دنوں میں وہ اپنی بولیاں بول کے ہمارے بچے کو لے کے چلی جاتی ہے. ایک گل ویسے پیر والے پاسے دیا دوڑا علاقہ تک جب گیا استاد فرماتے پران لگے بھی یہ بیماری تک کر لگ گئی. لیکن سمجھیے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, آج ہمارے گھر میں پیدا ہوا ہے, ہم نے پڑھایا لکھایا ہے, ہم نے پالا پوسا ہے, ہم نے اس کے اخراجات زندگی اٹھائے. ایک فرد آیا, اس نے چند میٹھی میٹھی باتیں کی ہیں اور چند اس نے ناز و انداز دکھائے, ہمارے بچے کو پیچھے لیا اور نکلتے بنے. بابا در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے, ماں دروازے پہ برتن مانج کے گھر کا گزارا کر رہی ہے. سوال یہ ہے آج ہمارا بچہ ہماری گود میں پل کے, ہماری گود میں پڑھ کے اور ہمارے ناز و انداز اٹھانے کے بعد وہ کسی کے نخرے دے کے اس کے پیچھے چلا جائے, ماں باپ کو چھوڑ جائے. اور حضرت زید نبی پاک کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں. لمبا چوڑا عرصہ میرے آقا کے پاس رہ کے تربیت بھی نہیں پائی, ابھی چند ماہ کا عرصہ گزرا ہے میرے آقا کی نوکری کرتے ہوئے, میرے آقا کا خادم اور میرے آقا کا غلام رہتے ہوئے. میرے آقا نے کہا جا کے ان کو مل. کیا کہا؟
آقا اس شرط میں ملوں گا کہ آپ مجھے ان کے ساتھ بھیجیں گے نہیں، آپ مجھے ان کے ساتھ بھیجیں گے نہیں۔ تو حضرت زید کے اس سوال کے جواب میں میرے آقا نے فرمایا جائیے جا کے مل کے تو صحیح، بات میں کرتے ہیں بات۔ حضرت زید آگے بڑھے اور جا کر اپنے والد گرامی کو ملے تو باپ ہوتا ہے، سینے سے لگ کے بہت روئے، کہا بیٹا بہت تڑپایا ہے تو نے مجھے، اور تیری ماں بھی تجھے یاد کر کے آج تک بہت روتی ہے۔ آگے بڑھے تو اپنے چچا سے ملے تو چچا کہنے لگا بیٹا تیری چاچی بھی تجھے یاد کرتی ہے، پھوپھیاں بھی تجھے یاد کر کے روتی ہیں۔ بھائیوں سے ملے تو بھائی بغل گیر ہو کر بہت روئے، کہا بھائی تیرے بنا بہنوں کا حال ہی کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت زید کے لیے وہ سمجھتے تھے ہمارے یہ جملے اس کا دل نرم کر دیں گے، یہ جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ حضرت زید نے سائڈ پہ کھڑے ہو کے کہا سچ ہے، میرے پیچھے ماں بھی روتی ہے، پھپھی ماسی بھی یاد کرتی ہے، بہنیں بھی بہت روتی ہوگی، لیکن اس لیے روتی ہے نا وہ سارے مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ میرے سارے رشتہ دار مل کے کیا مجھے وہ محبت دے سکتے ہو جو محبت مجھے محمد مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے؟ کہا تم سارے رشتے مل کے، سارے رشتے اکٹھے ہو کے مجھے وہ محبت نہیں دے سکتے جو محبت مجھے ایک محمد مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ رسول کریم علیہ السلام کا وہ نرم دل ہونا تھا کہ میرے آقا نے گھر کا جو نوکر، گھر کا خادم، گھر کا غلام